بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تجوید کلاس میں ہم سیکھیں گے حروف مدہ اور لین کے بارے میں۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ انہیں جاننے سے پہلے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ مد کسے کہا جاتا ہے۔ مد کے لغوی معنی ہوتے ہیں لمبا کرنا، کھینچنا، دراز کرنا۔ یہ تینوں معنی مد کے آتے ہیں۔ حروف مدہ تین ہیں، الف، واو اور یا۔ اچھا، اب ان کو نمبر وائز دیکھیں۔ الف کس وقت مدہ ہو جاتا ہے؟ الف سے پہلے والے حرف پر جب زبر آ جائے تو یہ الف مدہ ہو جاتا ہے۔ الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو یہ الف مدہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے مدہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے اسے 1-2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں دیکھیں کہ یہاں الف ہے اور اس سے پہلے والا حرف با ہے، اس پر زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے، اس لیے ہم نے اس کو 1-2 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر با الف زبر با، با الف زبر با، اسی طرح تا الف زبر تا، سا الف زبر سا۔ تو اس طرح اگر الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو ایسے الف کو ہم الف مدہ کہتے ہیں، اور اسے پڑھنے کا طریقہ یہ رہتا ہے کہ اسے 1-2 سیکنڈ تک لمبا کر کے کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ آپ اسے اس طرح سے نہیں پڑھیں گے با الف زبر با، تا الف زبر تا، اس طرح سے پڑھنے سے یہ غلط ہو جائے گا، تو اسے 1-2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ حروف مدہ کا دوسرا حرف واو ہے۔ واو کس وقت مدہ ہوتا ہے؟ واو ساکن ہو۔ ساکن ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جس واو پر کوئی بھی حرکت نہ ہو، زبر زیر پیش، اسی طرح کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش میں سے کوئی بھی حرکت نہ ہو تو ایسی واو کو ہم واو ساکنہ کہتے ہیں۔ واو ساکنہ ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو ایسی واو کو واو مدہ کہا جاتا ہے، اور اس کو بھی پڑھتے وقت آپ نے 1-2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں دیکھیے گا با واو پیش بو، یہ واو ساکنہ ہے، اس پر جزم کا سائن لگا ہوا ہے اور اس پر اس کے علاوہ کوئی حرکت نہیں ہے، اور اس سے پہلے والے حرف با پر پیش بھی ہے تو یہ واو مدہ ہے، تو اس کو ہم نے 1-2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ با واو پیش بو، تا واو پیش تو، سا واو پیش سو۔ ان مثالوں کے ذریعے سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تیسرا حرف حروف مدہ کا ہے یا۔ یا کس وقت مدہ ہوتا ہے؟ یا ساکن ہو۔ ساکن ہونے کا مطلب میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ جس پر کسی بھی طرح کی کوئی حرکت نہ ہو، زبر زیر پیش، اور اس پر علامت جزم بھی موجود ہو، تو ایسی یا کو یا ساکنہ کہا جاتا ہے۔ یا ساکنہ ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو اس یا کو یا مدہ کہتے ہیں، اور اسے بھی 1-2 سیکنڈ تک آپ نے لمبا کر کے کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، سا یا زیر سی الی آخرہ۔ یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں اور ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں، واو الف یا۔ ہم نے ان تینوں کو مثال کے ساتھ اور تعریفات کے ساتھ آپ کو سمجھایا، اب ہم ذرا ان کی مشق بھی کر لیتے ہیں۔ با الف زبر با، یہ الف مدہ کی مثال ہے۔ با واو پیش بو، یہ واو مدہ کی مثال ہے۔ با یا زیر بی، با بو بی، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی، سا الف زبر سا، سا واو پیش سو، سا یا زیر سی، سا سو سی، حا الف زبر حا، حا واو پیش حو، حا یا زیر حی، حا حو حی، خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی۔ حروف مدہ کو پڑھ لینے کے بعد اب ہم پڑھتے ہیں حروف لین کو۔ حروف لین کتنے ہیں؟ انہیں جاننے سے پہلے لین کا مطلب جان لیتے ہیں کہ لین کس کو کہا جاتا ہے۔ لین کے معنی ہوتے ہیں نرمی کے۔ عربی لغت کے اعتبار سے لین کہا جاتا ہے نرمی کے ساتھ پڑھنے کو۔ اب 2 حرف ایسے ہیں یا اور واو، اگر یہ ساکن ہو اور ان سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو یہ اس حالت میں حروف لین کہلاتے ہیں، یا اور واو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ ساکن ہو،
یعنی ان پر کسی بھی طرح کی کوئی علامت موجود نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے، ایسی صورت میں یا اور واو یہ حروف لین کہلاتے ہیں، اور انہیں ہم نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، اور دوسری بات اس کو جھٹکا نہیں دینا اور مجہول پڑھنے سے بچانا ہے۔ واو کس صورت میں لین ہوتی ہے؟ میں نے آپ سے بتایا کہ واو جب ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو یہ واو لین کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں دیکھیں، تا واو زبر تو، تا واو زبر تو، اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اسے کھینچنا نہیں ہے، جھٹکا نہیں دینا۔ کھینچنا کس طرح سے نہیں ہے؟ تا واو زبر تو، جس طرح ہم نے حروف مدہ کے اندر کھینچ کر پڑھا تھا ویسے آپ نے یہاں ان کو کھینچنا نہیں ہے۔ اسی طرح اس کو مجہول نہیں پڑھنا۔ مثال کے طور پہ اس کو تا واو زبر تو، اس طرح سے بعض لوگ پڑھ دیتے ہیں تا واو زبر تو، سا واو زبر سو، تو مجہول پڑھنے سے آپ نے بچانا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جھٹکا بھی آپ نے یہاں نہیں لگانا، تا واو زبر تو، سا واو زبر سو، اس طرح جھٹکا لگا کر پڑھتے ہیں۔ تو ان تینوں باتوں کا لحاظ رکھ کر آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ اب کچھ الفاظ پر ہم آپ کو اس کی مشق کرواتے ہیں تاکہ ہمیں اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا آ جائے۔ تا واو زبر تو، تا یا زبر تئی، تو تئی، سا واو زبر سو، سا یا زبر سئی، سو سئی، دال واو زبر دو، دال یا زبر دئی، دو دئی، ذال واو زبر دو، ذال یا زبر دئی، رو دئی، را واو زبر رو، را یا زبر رئی، رو رئی، زا واو زبر زو، زا یا زبر زئی، زو زئی، سین واو زبر سو، سین یا زبر سئی، سو سئی۔ یہ آج کی تجوید کلاس میں ہم نے حروف مدہ اور لین کے بارے میں پڑھا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئے آنے والے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔